کے پاس کچھ اہم باتیں ہیں، تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے بگٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ تمام حضرات کا شکریہ. آپ کو چھٹی کے دن ہم نے بادر کیا. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے سے ہمارا آپریشن چل رہا ہے اگینسٹ اسمگلنگ. ایک اینٹی ڈرائیو ہے اور اس اسمگلنگ کے اگینسٹ ہم نے جس میں ویٹ اسمگلنگ ہے، شوگر ہے، یوریا ہے، سو اینڈ سو آن، آئل کی اسمگلنگ ہے تو اور ڈالر کی اسمگلنگ ہے. اور اس اسمگلنگ کے اگینسٹ جو ہماری ڈرائیو چل رہی تھی اس میں بہت زیادہ ہمیں کامیابیاں مل رہی تھیں، جس میں ہزاروں میٹرک ٹن شوگر اور یوریا جو ہے پاکستان کے مختلف حصوں سے وہ ہم نے برآمد کر لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہنڈی حوالے کے حوالے سے تھا اس کے خلاف بھی ہمارا پورے ملک میں آپریشن چل رہا ہے اور ان کے اگینسٹ بھی ہم جا رہے ہیں. اس میں بھی ہماری 48 سے 50 گرفتاریاں جو ہیں وہ آج تک ہو چکی ہیں جو ہنڈی حوالہ سے ہیں، جو ڈالر کا کاروبار کرتے ہیں. اور اس ملک کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک ان مسائل کی وجہ سے بری طریقے سے بلیڈ کر رہا ہے. اب جب ہم نے یہ آپریشن سٹارٹ کر دیا تو وہ ظالم لوگ جو اسی معاشرے کا حصہ ہیں انہوں نے ہولڈنگ سٹارٹ کر دی، اسپیشلی ویٹ کی اور شوگر کی، سو دیٹ کہ مارکیٹ میں اس کی کمی ہو اور وہ پھر اپنی مرضی کے ریٹس جو ہیں وہ کریں. اب ہم نے اس کے اگینسٹ بھی کریک ڈاؤن سٹارٹ کیے اور آپ کی توسط سے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ٹو ایوری ون. Pakistan and citizens of Pakistan are very important for us. State of Pakistan will go against them اور ہم ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کریں گے، شدید سے شدید قسم کی سختی کریں گے جو ہولڈنگز میں پائے جاتے ہیں. اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو آپ میری وارننگ سمجھیں، اس کو آپ ہماری طرف سے تنبیہ سمجھیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، آنریبل پرائم منسٹر نے، ان کی کیبنٹ نے، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، تمام لوگ جتنے صوبائی حکومت ہیں، سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس برائی کے اگینسٹ انتہا کو جائیں گے. یہ وہ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک بلیڈ کر رہا ہے. اسمگلنگ ہے، اس کے بعد اب وہ اسمگلنگ کے بعد انہوں نے ذخیرہ اندوزی جس انداز سے شروع کی، انتہائی مجھے تو افسوس ہوتا ہے، شرم کا مقام ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے اندر رہ کے ہمارے غریبوں کے اوپر، عوام کے اوپر، پاکستان کے ٹیکس بیررز کے اوپر اس طرح کی ہولڈنگز کر کے اور وہ اور اس مارکیٹ کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. میں ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کاروبار کرتے ہیں، جو ہمارا کاروباری ہے، اس کو یہ کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہر اس انلیگل کام کے پیچھے جائیں گے، سو دیٹ جو لیگل ایکٹیویٹی ہے اس ملک میں اس کو پروموٹ کیا جائے. یہی افغان ٹریڈ کا حال تھا، اس میں اسمگلنگ جو ہو رہی تھی. تو ان تمام میئرز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضرور تھا. اور آپ کی توسط سے دیکھیں، میڈیا ہماری اسٹیٹ کا ایک اہم پلر ہے اور ہمیں ہمیشہ آپ کی ضرورت ہے. اور آپ کی ضرورت آج اس ملک کو ہے کہ آپ ہمارا یہ پیغام ادھر تک پہنچائیں. پھر ساتھ ساتھ ہم اناؤنس کر رہے ہیں پرائز منی اناؤنس کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کامن پاکستانی ہیں، وہ ہمارے انفارمرز بنیں، ہمیں بتائیں کہ کہاں پر یہ ہولڈنگز ہو رہی ہیں، کہاں پر یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، کہاں پر ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. اور انلیگل امیگرنٹس جو ہیں ان کے اگینسٹ بھی ہم ایک پرائز منی رکھ رہے ہیں. FIA اس میں لیڈ کر رہی ہے. کل پرسوں ہم آپ کے ساتھ اناؤنس کریں گے. پاکستان کے سٹیزنز نے ہماری مدد کرنی ہے. ہم نے یہ دیکھیں، ایک جنگ پاکستان کو چیلنجز کیا ہے. پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں اکنامک گراؤنڈز میں، پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں دہشت گردی کے گراؤنڈ پہ، لا اینڈ آرڈر پہ. پوری پاکستانی قوم نے ماضی میں کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور اللہ نے ہمیں اس پہ سرخرو کیا. دو کہ ابھی ایک تھوڑا سا سرج آیا ہے جو اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس میں ہم پینک ہو. لیکن اب دوسرا بڑا چیلنج کیا ہے؟ یہ اکنامک چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے. اس پہ ہمیں سپورٹ چاہیے. ہم نے ریاست بن کے اس کو رسپونڈ کرنا ہے اور اس رسپانس میں جس کے ہاتھ میں جو بھی میئرز ہو سکتے ہیں وہ اپنے حکومت کو سپورٹ کریں. ہم اس میں پرائز منی رکھیں گے اور ان لوگوں کے اگینسٹ جو ذخیرہ اندوزی کریں گے ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، ان کو پروسیکیوٹ کریں گے، عدالتوں کو بھیجیں گے اور ان کو سزائیں دلوائیں گے. دیر از زیرو ٹالرنس اباؤٹ بوتھ. نہ ہم ٹالرنس کریں گے کوئی اسمگلنگ پہ اور نہ کوئی ٹالرنس ہوگی ذخیرہ اندوزی پہ، ہولڈنگس پہ. وہ کسی بھی چیز کی ہولڈنگ انکلوڈنگ ڈالرز، جن لوگوں نے ڈالرز ہولڈ کیے ہوئے ان کے لیے بھی یہ میں بتا دوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہم نے لگایا ہے اور وی ول ناٹ اسپیئر اینی ون.
اور اس میں سخت سے سخت میئر لینا پڑا. وی ول گو اگینسٹ دیم. دس از دا میسج فار ایوری ون. اور میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی توسط سے یا آپ ہماری سپورٹ کریں اور ہماری مدد کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ میسج جائے جو ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ایف آئی اے میں ایک ٹول فری نمبر دے رہے ہیں, ہاٹ لائن دے رہے ہیں. اس ہاٹ لائن پہ کوئی بھی پاکستانی ٹیلی فون کر سکتا ہے. انٹیریئر منسٹری میں بنا رہے ہیں, اس میں کوئی پاکستانی ٹیلی فون کر کے ہماری مدد کر سکتا ہے. شکریہ. I'm available for answers. question answer. تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ جی پلیز ایک ہی کویشچن کیجیے گا تاکہ باقی دوستوں کو بھی موقع مل سکے. سب سے پہلے عزیز الوی صاحب. منسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ 48-50 بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں, ایک ان کا اسٹیٹسٹک بتائیے گا کون لوگ ہیں, کیونکہ یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے ملک کے ساتھ معاشی طور پر اور کئی لحاظ سے دلیل کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں سفر تک پہنچایا. تو یہ تو بہت آپ نے اعلیٰ بات کی کہ ہم ان کے خلاف ہر لیول پر ان کے پیچھے جائیں گے, ان کو ہر لحاظ سے پراسیکیوٹ کریں گے. لیکن یہ کون سے عناصر ہیں جو اتنے مطلب سرکش ہیں کہ وہ اپنی اس ہولڈنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے, چاہے اس سے ملک کا نقصان. اس حوالے سے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے کہ چیزیں اچھائی کی طرف جائیں, بہتری کی طرف جائیں, اور کامن سٹیزن جو آپ نے کہا کہ ہمارا پہلی ترجیح ہے, اس کامن سٹیزن کو آپ کیا لگتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی جتنا بڑا سرکش ہو, کوئی جتنی بڑی مچھلی ہو, we will not spare anyone, whosoever he is, who is involved in these illegal practices. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. جو ہو چکا ماضی میں, ہم کسی ماضی میں نہیں جانا چاہتے. ہم پاسٹ کو لے کے ادھر بیٹھ کے نہیں کسی بلیم گیم میں جائیں گے. ہم آج کی بات کر رہے ہیں. وی آر ہیئر فار اے لمیٹڈ ٹائم. جب تک ہیں فار دا لاسٹ منٹ وی ول ورک فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. اور اس میں جو ہم نے ریڈز کیے ہیں, ٹوٹل ریڈز 48 ہوئی ہیں جو ایف آئی اے نے ہنڈی اور حوالے کے حوالے سے کیے. ہم نے 59 اریسٹ کیے ہیں اور 48 ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ہم ایویڈنس کے ساتھ کورٹ آف لاء میں ان کو پیش کریں گے اور ان کو میڈیا میں ان کے نام بھی شیئر کریں گے ود پکٹوریل ایویڈنسز, سو دیٹ معاشرے کا یہ جو ناسور ہے, یہ معاشرے میں اس کو پتہ ہو لوگوں کو کہ یہ ہمارا ہمسایہ, یہ میرا رشتہ دار, یہ میرا عزیز, یہ میرا دوست پاکستان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان بلیڈ کر رہا ہے بری طریقے سے, سو دیٹ معاشرے میں ایک اویئرنیس آئے کہ معاشرہ کھڑا ہو جائے ان دہشت گردوں کے خلاف. میں ان کو اس سے بڑا دہشت گرد سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کرتے ہیں, بیکاز یہ تو وہ ہیں جو آپ کے اندر بیٹھ کے, آپ کے پاس بیٹھ کے, آپ کی لیب میں بیٹھ کے اور آپ کے ملک کے اگینسٹ اتنی بڑی وہ کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے آج اکنامک طور پہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے سارے دن رات محنت کر رہے ہیں, اور اس کی ریزن یہی لوگ ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اعزاز سید صاحب. نیکسٹ انور عباس صاحب, بول نیوز. انور عباس بول نیوز سے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپارٹ فرام دس چترال کی جو صورتحال ہے تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. کون کون سے علاقے کلیئر ہے, وزیر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ زیادہ لوئر چترال کے حوالے سے ڈی سی وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. اپر چترال اور یوم نعمان کی صورتحال ہے, تھوڑا سا کلیئر کر, کیا سارا چترال آزاد ہے اس وقت؟ شکریہ. ہمارا ایک ایک ٹیریٹری کی ایک ایک انچ اس کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, اور ایک ایک انچ ہم ہولڈ کر رہے ہیں. ٹیررسٹ نے اٹیک کیا ہے, ہم نے اس کو رسپونڈ کیا ہے, پاکستان کی فوج نے رسپونڈ کیے, اور اس پہ سب سے خوبصورت بات چترال کے لوگ, انہوں نے جس طریقے سے اپنی فوج کا ساتھ دیا. یہ جو سازش تھی نا کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے لوگوں کو دور کرنا ہے آپس میں, اور جس انداز سے چترال کے لوگوں نے اس کو پروف کیا ہے رانگ, میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز امیزنگ دا وے دے رسپونڈیڈ. تو ہم اس کو رسپونڈ کریں. ہم بندوق کے زور پر, وائلنس کے زور پہ کسی کا ایجنڈا نہ مسلط ہونے دیں گے, نہ اپنا ایک انچ کسی کو بندوق کے زور پہ دیں گے. احتشام یوسف صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے بات کی, بہت سارے ایلیگل امیگرینٹس اسپیشلی افغانستان سے پاکستان کو کی ہیں, ان کی واپسی کے لیے کوئی طریقہ کار لایا جا رہا ہے, کوئی لایا جا رہا ہے؟ جی ہاں, میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا کہ وی میڈ اے پالیسی
پوری اس میں پالیسی بنی ہے اور وہ SIFC نے اپروو کر لیا ہے, کیبنٹ بھی اس کو پرابلی نیکسٹ ویک میں اپروو کر لے گی, اور اس میں جتنے بھی انلیگل امیگرنٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں ان کو ہم اس وارننگ کے ساتھ کہ اب ہمارے ملک میں رہنا جو ہے وہ جس طرح باقی ممالک میں انلیگل لوگ نہیں رہ سکتے, اس طرح ہمارا ملک بھی ہم اپنے لیگل جو لوگ ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے گا. انلیگل امیگرنٹس جو ہیں وہ جہاں کے بھی ہیں ان کو ان کی ریپیٹریشن کی جائے گی, ان کو واپس بھیجا جائے گا. اویس مغل صاحب. میرا مرتضیٰ صاحب سے سوال ہے کہ ایک روز قبل جو ہے وہ فیصلے ہنڈی کے حوالے سے آپ کا بیان آیا تھا, تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو ان سے دوبارہ رابطہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بیان پہ آپ کا نام لے کے جو پروگرام میں بات کی تھی اس میں ان کی معذرتی کا رابطہ ہوا آپ کو؟ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس ہے اور جو موضوعات ہیں انہی پر محدود رہیں گے. جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر میں اپنا واضح موقف پہلے ہی دے چکا ہوں. بہت شکریہ. ون مور تھنگ, ہم نے یہ جتنے بھی آپریشنس کیے ہیں ہم اس کو ویکلی بیسس پہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ ہم نے کتنے میٹرک ٹن شوگر پکڑا ہے, اب ہم ذخیرہ اندازوں سے پکڑ رہے ہیں. پہلے ہم نے اسمگلنگ پکڑی تھی, جب اسمگلنگ رک گئی تو انہوں نے ہولڈنگ سٹارٹ کر دی. اب ہم وہ جتنے میٹرک ٹنز ہم نے پکڑے ہیں, جتنے لوگ اس میں اریسٹ ہوئے ہیں, وی ول شیئر ود یو دا ہول ڈیٹیلز کے پورے پاکستان میں جو ہمارے آپریشنز ہوئے ہیں اس میں حوالہ ہنڈی کے حوالے سے, ڈالر اسمگلنگ کے حوالے سے, ویٹ شوگر کے اسمگلنگ کے حوالے سے اور ہولڈنگس کے حوالے سے. وی ول شیئر دا ڈیٹیلز اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ویکلی منڈیز ہر منڈے کو ہم اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں. عادل تنولی صاحب, دنیا نیوز. منسٹر صاحب, آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں, پشاور اور خیبر پختونخوا میں کئی جگہوں پر FIA نے کارروائی کی ہے, لیکن اس میں شکایات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ رقم وہاں سے FIA خود ہی غائب بھی کر رہی ہے. اس کے اوپر بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا؟ بھائی اس پہ تو زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا. بینگ پارٹ آف اے فورس اور آپ اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی کریں, میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں ان کو اسپیئر نہیں کر رہا ہوں, تو میں اسپیئر کروں گا کہ میری فورس کا آدمی یہ کام کرے گا. اگر ایسا کوئی کام کرے گا وی ول میک این ایگزامپل فرام ہم. ریسٹ اشور کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ فورس کا حصہ ہو کے بھی آپ وہی کام کریں گے جس سے ملک آلریڈی بلیڈ کر رہا ہے, اور جو اینٹی ڈرائیو ہم کر رہے ہیں اسی کے اگینسٹ اگر ہمارا کوئی اپنا بندہ انوالو ہوگا, گھر کا بندہ, اس کی سزا تو زیادہ سخت ہوگی. شہزاد علی, سما ٹی وی. اچھا, اس میں اداروں کے بھی کچھ لوگ یہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہوتے ہیں, تو ان کے خلاف یہ آپ لوگ کیا ایکشن لیں گے, ان لوگوں کو بھی کیا کام کیا جائے گا؟ میں سمجھا نہیں ہوں آپ کا سوال, کون سا ادارہ ہے؟ تھوڑا جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ڈفرینٹ سوال ہی نہیں کر رہا. جی دیکھیں, بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر, دا میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو پرائیویٹ اینٹیز ہیں ان کے لیے سختی کریں اور اپنے لوگوں کو اسپیئر کریں گے. ناٹ پاسبل جی. کوئی ادارہ کیسے ہولڈنگ کر سکتا ہے کہ ہولڈنگ نہیں کرنے دیں گے, اسمگلنگ نہیں کرنے دیں گے. دس از ڈیسائیڈڈ ناؤ کہ اس ملک میں اب یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. اعزاز سید صاحب. دو سوال ہے. ایک تو یہ بتائیں ابھی تک جو اریسٹ کی ہے وہ آپس میں کوئی ریکٹ لگتا ہے, آپ کو کوئی پتہ لگا ہے یا یہ انڈیویجولس سے جو کام کر رہے تھے, یہ بتائیے. دوسرا یہ بتائیے کہ چترال کے حوالے سے بہت سارے لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ TTP کو ہندوستان میں افغان طالبان کی حمایت تھی, اور جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اندر آ کے ان میں TTP کے ساتھ جو افغان طالبان وہ بھی تھے. تو ابھی تک آپ کے پاس کیا رپورٹس اس حوالے سے آئے ہیں؟ دیکھیں, جو پہلی بات آپ نے کی ہے, ریکٹس ہم نے 9 انکوائری سٹارٹ کر دی ہیں صرف یہ ہنڈی اور حوالے کے حوالے سے, اور اس میں ہم انویسٹیگیشن میں ہیں. جب انویسٹیگیشن سٹیج سے باہر آ جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یقیناً نہ کوئی ریکٹ بچے گا, نہ کوئی انڈیویجول بچے گا. ریسٹ اشور کہ پوری اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ از ناؤ اگینسٹ دوز ہو آر انوالو ان دیز انلیگل پریکٹسز. وہ اسمگلنگ ہو, وہ ہولڈنگ ہو, ویل گو اگینسٹ دیم ایٹ اینی کاسٹ. اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا, دیکھیے افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے.
اور اس دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال ہونے نہیں دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف. تو یہی ہماری ان سے توقع ہے. یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو اٹیک آیا یہ تو فورن منسٹر نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ افغانستان سے ہی آیا ہے. اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس میں افغان لوگ بھی شامل تھے یا صرف ٹی ٹی پی والے تھے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون ہم پر حملہ آ رہا ہے, ہمارے لیے سب دہشت گرد ہے. جس نے بھی ہم پر حملہ کیے وی ول رسپونڈ, اور ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ انشاءاللہ نظر آئے گا. عاطف عباسی صاحب, روز ٹی وی. عاطف عباسی روز ٹی وی سے. ایران کے اسمگلنگ سے سالانہ 60 کروڑ روپے کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. 29 سیاستدانوں کے نام سامنے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. دوسرا ڈیرا بگٹی میں فٹ بال پلیئر کی بےغیرتی کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اول تو اس طرح کا کوئی نام ابھی تک ہمارے سامنے نہیں لایا ہے, اور پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر کٹ چیف سیکرٹری بلوچستان کو کہا وہ اس پر انکوائری ہولڈ کر رہے ہیں. جو بھی رسپانسبل ہوگا معاف کیجیے گا, وہ اس کا ذمہ دار ہوگا, اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور پھر میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ماضی میں جانا بھی نہیں چاہتے. ہمارا لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے, لمیٹڈ سا ہمارا ٹائم ہے. ہم اپنا ٹائم اس میں ویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم ٹائم اپنا یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ فار اس. اس کے بعد جو ڈیرا بگٹی کے بچوں کے حوالے سے, دس از جی ویری سیریس تھنگ. ہمارے بچے 6 بچے کل سے دہشت گردوں کے چنگل میں ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز نے رات کو یہ آپریشن سٹارٹ کر دیا تھا. آج پورا دن بھی فرنٹیئر کور بلوچستان, لیویز, پولیس, کمانڈر 12 کور وہ خود اس کو دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ہم بچے بازیاب کرا لیں گے. ظاہر ہے وہ ٹرین اس طرح کی ہے کہ وہ پہاڑی علاقے ہیں, کسی ایک کمپاؤنڈ میں نہیں ہیں, تو ڈفرینٹ کیمپس ہیں BRA کے, بلوچ ریپبلکن آرمی کے, ان لوگوں نے ان کو اغوا کیا ہے. تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, اور ہماری سیکورٹی فورسز یہ بات طے ہے کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہ بچے ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں, اور ان کی ماؤں, بہنوں, والدین کا جو درد ہے وہ ہمارا درد ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایکسٹینٹ تک جائیں. جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کو بازیاب کریں گے. محمد عثمان GNN. سر, ایک تو یہ کہ جو اسلام آباد کے شہری ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. اسلام آباد کی پولیس کا فوکس ہے مخصوص سیاسی جماعت کی طرف ایسا تاثر پیدا کرتا ہے. دوسرا یہ کہ 2 روز قبل جو ہے وہ ایک اہلکار کو ایک گاڑی نے ہٹ کیا ڈاکٹر نے کہا. کیا بات ہے کہ 2 روز بعد بھی اس کی FIR درج نہ ہو سکی, اور ذرائع کے مطابق پولیس افسران کی جانب سے دعا ڈالا جا رہا ہے کہ بھی ایک شخصیت کی کہ عزیز کی گاڑی چلا رہے تھے, اس لیے ہم اس کے اوپر کارروائی نہیں کریں گے, آپ اس کو معاف کر دیں. شاہزیب نام نے اس وقت کہا کہ تھانہ رونا کی دودھ میں واقعہ پیش آئے. دوسرا سر, تھانہ ترمول کے دودھ میں ایک نان مسلم گاڑی پکڑی گئی ہے, پرو مالک کی گاڑی ہے. وہ گاڑی اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسر کے زیر استعمال ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کس طرح سے رسپانس کریں گے؟ کیا جو پولیس اہلکار ہیں, جو افسران ہیں اعلیٰ افسران, کیا ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جو بات جس اہلکار کی شہادت ہوئی ہے, زخمی ہے. اچھا, مجھے کیونکہ اس کے میرے نالج میں نہیں لایا گیا تھا, اور آپ مجھے بتا رہے ہیں, میں اس پریس کانفرنس کے بعد آئی چیک دیٹ. اور ساتھ ساتھ جس نان کسٹم گاڑی کی بات کر رہے ہیں, اب وہ بھی مطلب کہ جہاں ہاں وہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک بلیڈ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے وہاں یہ چھوٹی چیزیں کبھی کبھار اگنور بھی ہوتی ہیں, بٹ ہم نہیں کریں گے, اور میں اس کو چیک کروں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, عوام نگراں حکومت کا ساتھ دیں, برائیوں کے خلاف آخری حد تک جائیں گے, ذخیرہ اندوزوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. بہت سی کارروائیوں میں اہم کامیابیاں بھی ملی ہیں, ذمہ دار پاکستانی ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کریں. ان کا کہنا تھا کہ حوالہ, ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. شکایات کے اندراج کے لیے FIA میں ہاٹ لائن بھی قائم کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ان تمام جرائم کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں. چند عناصر اسمگلنگ کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلرز کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.
खाली